بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائفر اصلی ہے یا جھوٹا ہے؟ سائفر حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ یہ جو کرائے کے صحافی ہیں وہ اس موضوع کو لے کر اب تک بیٹھ گئے ہیں اور بہت زیادہ ہی انہوں نے آڈیو کو سیریس لے لیا ہے عمران خان کی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان یہاں پر کوئی سازش کر رہے تھے اور ٹیمپرنگ کے تھرو جو ہے وہ یہ سائفر کا جو بیانیہ ہے وہ بن رہے تھے، تو پھر ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں یہ ثابت کر دیتے؟ سپریم کورٹ میں لے جائیں معاملے کو، وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ سائفر جو ہے کیا وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے یا عمران خان کی من گھڑت سازش ہے یا واقعی حقیقت ہے۔ تو یہ اس سے کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ اب اس معاملے پر نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ 15 جون کو غالباً جب وہ عوام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور سوال جواب کا جو سیشن ہے وہ چل رہا تھا، اس دوران انہوں نے صاف صاف انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ جو سائفر ہے اس پر ایسی انکوائری ہونی چاہیے جو عوام کے سامنے ہو، یعنی پبلک کی جائے۔ اب یہاں پر وہ ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو سائفر معاملہ ہے یہ بہت ہی انتہائی جو ہے وہ حساس نوعیت کا ہے، اور اگر یہ پبلک کیا جاتا ہے تو پھر جو معلومات ہے وہ دشمن تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو عمران خان کا جو یہ سٹینس ہے وہ بچکانا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو انکوائری ہے اگر وہ عوام کے سامنے نہیں ہوتی تو یہ کوئی بھی اپنی مرضی کا اس ٹائم فیصلہ لے سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ لگا کر اپنی مرضی کا جو فیصلہ ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پبلکلی کیا جائے، کیونکہ اور کوئی اس پہ ان کو حل نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طرح سے یہ جو شہباز حکومت ہے یہ ٹیمپرنگ کی ماہر ہے، یہ مہاراجہ ہیں سارے، کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ٹیمپرنگ کرنی ہے۔ ان میں جو صلاحیت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو ٹیمپرنگ کر کے اپنے معاملے کو سیدھا کر جانا ہے۔ تو اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ اپنی مرضی کے منٹس بنوائے عمران خان نے، تو وہ جو قومی سلامتی کے اندر جو ٹاپ کی ایجنسیز کے ٹاپ افسران ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ مداخلت ہوئی ہے۔ تو مداخلت اور سازش پھر جو الگ بحث نکلی کہ جی مداخلت سازش میں فرق کیا ہوتا ہے، تو یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، سیم ٹو سیم بات ہے کہ چاہے کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ تو مداخلت ہوئی، تو یہ تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تب بھی قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی، اور جب شہباز شریف نے اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے دوبارہ میٹنگ بلائی تو تب بھی اس میں یہی الفاظ تھے، آلموسٹ یہی الفاظ تھے کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ تو بات تو وہی بنتی ہے کہ مداخلت کیا ہے اور سازش کیا ہے۔ اب اس میں زیادہ ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی بھی ہے کہ اگر آپ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ تو حکومت کے پاس بہت سنہری موقع ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو مزید جھوٹا ثابت کر کے تابوت میں، عمران خان کے بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دے اور قانونی رائے حاصل کر کے کہہ دے جی کہ یہ تو واقعی یہ تو 2 نمبر بات تھی، عمران خان تو جھوٹ بول رہے تھے۔ تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ٹھیک ہے، آپ نے عوام کے سامنے نہیں تحقیق کرنی تو کم سے کم عمران خان جس کنڈیشن پر چاہتے ہیں، یعنی اس سے کم کنڈیشن پر بات کر کے آپ کر لیں، آگے لے جائیں۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں معاملہ لے جائیں، اور جب یہ رولنگ کا معاملہ چلا تھا قاسم سوری کی، تو اس ٹائم جب سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت تھا تو اس ٹائم بھی جو معزز جج صاحبان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم ابھی اس خط کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ منٹس کے حوالے سے جو قومی سلامتی کی میٹنگ تھی اس کے جو منٹس تھے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے کہ بھائی یہ منٹس کی بات کریں، اور بابر اعوان جو ہیں وہ دلیل دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ اور انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ عدالت کو کہ آپ جو ہے اس سائفر کو دیکھ لیں، لیکن اس ٹائم نہیں دیکھا گیا۔ آپ کس بنا پر ان کو نہیں دیکھا گیا، اس سائفر کو کیوں نہیں دیکھا گیا، وہ تو عدالت عظمیٰ ہی بہتر جانتی ہے۔ تو اس بات نے کئی سوالات بھی کھڑے کیے تھے۔ تو اب جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الگ سے پٹیشن دائر ہو جائے گی اور یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملے کو لے جا کر جو ہے وہ
سارا کچھ حقیقت جو ہے واضح کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب جہاں یہ سائفر کا جو ہے وہ ڈنڈورا پٹا جا رہا ہے کہ یہ نقلی ہے، جعلی ہے، اور ان کے کیس بھی جعلی تھے، تو اس لیے اب وہ بری ہو رہے ہیں، ان میں ہوا تھی، ان کیس میں ہوا تھی، وہ خالی ہانڈیاں تھی اور وہ خالی ہی نکلا، کوئی کیس ہی نہیں تھا اس کے اندر، تو یہ مطلب باتیں ہو رہی تھی۔ اور اب اس طرح کی مریم نے بھی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی جو ملزمات جن پر اتنے سنگین نوعیت کے الزامات تھے، اب وہ جیسے تیسے کر کے نیب کمزور کر کے بری ہو گئے، خود ہی اپنے مرضی کے قانون بدل کر خود کو بری کر دیا، تو یہ کیسا نظام ہے؟ تو اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وزیر اعلیٰ بھی بنایا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیسز ختم ہوئے ہیں تو اب کوئی نہ کوئی تو عہدہ ان کو ملنا چاہیے، تو اب وہ عہدہ ان کو ملے گا۔ تو اب اس پر بھی کام شروع ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اگر پنجاب کا تخت انہوں نے واپس حاصل کرنا ہے، کیونکہ اگلا الیکشن اگر نون لیگ نے جیتنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پنجاب کا تخت جو ہے وہ واپس حاصل کریں۔ اور ایک بات ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ آڈینس کو جو ہے باہر نکالتی ہیں اور آڈینس پولر ہیں، اور اس وجہ سے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ امیدوار ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ اور حمزہ سے تو نواز شریف پہلے ہی بہت ناراض ہیں، نالا ہیں، تو اب ان کو یہی بہتر آپشن لگتی ہے، اور اس لیے بھی لگتی ہے کیونکہ ان کی بیٹی ہے۔ تو اب ایک اور بھی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی ہے نون لیگ، تو پھر نون لیگ کی صفوں میں جو آلریڈی بے چینی ہے، جس میں سے پہلے بات ہوتی رہی کہ نون میں سے شین نکلے گا، تو وہ بات بھی پھر مزید جو ہے وہ سامنے آتی نظر آئے گی کہ جس طرح مہر بخاری نے خواجہ سعد رفیق سے سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اتنے دیر سے اس پارٹی میں ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں اعلیٰ قیادت نون لیگ کی یہ سمجھتی کہ کوئی آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یا وزیر اعظم بنایا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں میں اس پہ کوئی آنسر نہیں کروں گا۔ تو بہت سے لوگ پہلے ہی بہت جو ہے نا ایگزاسٹ ہوئے ہوئے ہیں اس بات کو لے کر کہ جو روسی سیاست ہے وہ نون لیگ کی جڑوں میں چمٹ چکی ہے، تو اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ خلا پیدا مزید ہو سکتا ہے، نون لیگ کی صفوں میں مزید دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ میں مزید کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آلریڈی بھی پڑ چکی ہیں، تو مزید گہری ہوتی جائیں گی، اور پھر یہ نہ ہو کہ پارٹی کو اس سے اندر ہی اندر بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب لگتی ہیں تو اس ملک کی جو سسٹم ہے، اس ملک کا نظام ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگے گا کہ یہ وہی خاندان ہے جو کبھی وزیر اعظم بن رہا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، اور ہم پر حکمرانی کیے چلے جا رہا ہے۔ تو اب نون لیگ کی سر توڑ کوشش ہوگی، کیونکہ ملک احمد خان، پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ملک احمد خان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، لیکن اب سینیریو چینج ہو گیا ہے، مریم کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، تو اب وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی ایلیجیبل ہو چکی ہیں، تو اسی لیے اب موسٹ پروبیبلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ تو خیر اب یہ پورا زور لگائیں گے اور پرویز الہی کو کسی طریقے سے ہٹانا بھی چاہیں گے، اور اگر طاقتور حلقے جو ہیں وہ اس طرح مدد دیتے ہیں، مریم نواز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی جائے۔ لیکن جو بھی سچویشن ہوگی تو حالات عمران خان کے حق میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔